کوشش بھی کر، امید بھی رکھ، راستہ بھی چن۔ ایک مختصر موٹیویشنل ویڈیو۔ پیشکش ڈاکٹر شکیل احمد خان۔ موضوع پر بات کرنے سے قبل ایک دلچسپ تاریخی واقعہ سنیے۔ 18ویں صدی میں امریکی جنگ آزادی کے دوران ایک جگہ چند سپاہی کیچڑ میں پھنسی ایک ویگن کو باہر نکالنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ ان کا افسر دور کھڑا انہیں ہدایت دے رہا تھا۔ اس دوران ایک شخص ادھر آ نکلا۔ چند لمحے اس منظر کو دیکھنے کے بعد اس نے افسر سے پوچھا، آپ بھی شامل ہو کر ان سپاہیوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ افسر نے جواب دیا، میں ایک کورپورل ہوں، ان کا افسر ہوں، یہ بات میرے وقار کے خلاف ہے۔ نوارد نے اپنا کوٹ اتارا، شرٹ کے آستینوں کو اوپر چڑھایا اور سپاہیوں کی مدد کرنے کیچڑ میں اتر پڑا۔ مزید ایک شخص کی طاقت لگنے سے ویگن باہر نکل آئی۔ نوارد نے اپنا کوٹ پہنتے ہوئے کورپورل سے کہا، میں پوری فوج کا کمانڈر ان چیف ہوں، جب بھی سپاہیوں کو مدد کی ضرورت ہو مجھے بلا لینا۔ کورپورل حیرت اور شرمندگی سے اسے تکتا رہ گیا۔ اس کمانڈر ان چیف کا نام تھا جارج واشنگٹن، جو بعد ازاں امریکہ کا پہلا صدر بنا۔ اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے، موجودہ حالات میں ملت کو اسے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ واقعہ کامیاب افراد اور قوموں کی اس سوچ اور طرز عمل کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ مقصد کے حصول میں جھوٹی شان اور وقار کے بے معنی تصورات کو حارج نہیں ہونے دیتے۔ جارج واشنگٹن کے سامنے ایک بلند مقصد تھا، لہذا کمانڈر ان چیف ہوتے ہوئے بھی اسے عام سپاہیوں کے ساتھ مل کر کیچڑ میں کام کرنے میں کوئی تعمل یا تکلف محسوس نہیں ہوا۔ اگر وہ بھی مذکورہ بالا کورپورل کی طرح چھوٹے بڑے اور اہم کام غیر اہم کام کی نفسیات میں مبتلا ہوتا تو شاید نہ امریکہ کو اتنی جلدی آزادی مل پاتی اور نہ وہ پورے امریکہ کا صدر بن پاتا۔ آج جو افراد اور قومیں سیاسی، معاشی اور سائنسی ترقی کی بلندیوں پر براجمان نظر آتی ہیں، انہوں نے ہمیشہ کام کی عظمت کو سمجھا۔ صورتحال کی نزاکتوں کے مد نظر کسی بھی کام کو کرنے میں انہوں نے کبھی کوئی شرمندگی محسوس نہیں کی۔ اس دعوے کے ثبوت میں ایک اور مثال دیکھیے۔ 19ویں صدی کی آخری دہائیوں میں امریکہ میں افریقی نژاد کالے لوگوں سے نسلی امتیاز اور تعصب عروج پر تھا، یہاں تک کہ تعلیمی اداروں کے دروازے بھی ان پر بند تھے۔ اس دور میں ایک کالے نوجوان کو تعلیم حاصل کرنے کا جنون تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ ایک یونیورسٹی میں کالے لوگوں کو داخلہ دیا جاتا ہے تو وہ 400 میل کا فاصلہ طے کر کے وہاں پہنچا۔ مگر ستم ظریفی دیکھیے کہ یونیورسٹی میں داخلے مکمل ہو چکے تھے اور اسے داخلہ نہیں مل سکتا تھا، لیکن اسے یونیورسٹی میں جھاڑو مارنے، پونچھا لگانے اور بستروں کو صاف کرنے کے کام کی پیشکش کی گئی، جسے اس نوجوان نے قبول کیا اور جھاڑو پونچھنے اور بستروں کی صفائی کا کام اس احسن طریقے سے انجام دینا شروع کیا کہ بہت جلد اسے یونیورسٹی میں داخلہ دے دیا گیا۔ اس نوجوان نے نہایت کم وقت میں بھرپور توجہ اور لگن سے تعلیم حاصل کی اور امریکہ کے قابل ترین لوگوں میں شمار کیا جانے لگا۔ بعد ازاں یہی نوجوان ٹسکیگی یونیورسٹی کا پرنسپل بنایا گیا اور ساری دنیا میں عزت کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ اس نوجوان کا نام تھا بوکر ٹی واشنگٹن۔ اس تناظر میں ہم اپنے رویے پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے بر صغیر کے مسلمانوں کا رویہ عموماً اس کے الٹ رہا ہے۔ نوابوں اور جاگیرداروں کی نقالی میں متوسط اور نچلے طبقے میں بھی تصنع آمیز رکھ رکھاؤ اور دکھاوے کی ذہنیت پیدا ہوئی، اور اسی ذہنیت نے تمام طبقوں کی ترقی میں روڑے اٹکائے، کیونکہ مفلوق الحال اور پریشان شخص بھی معاشرے میں بھرم بنائے رکھنے کی خاطر معمولی سمجھے جانے والے کام کرنے کی بجائے بیکار بیٹھے رہنے کو ترجیح دیتا رہا۔ اسی لیے اوپر شیروانی اندر پریشانی والی بھپتی سامنے آئی۔ تقسیم ملک اور سقوط حیدرآباد کے بعد اکثر متمول لوگوں نے خاندانی وقار و حشمت کو بہانہ بنایا اور ہاتھ پیر مارنے کی بجائے اجداد کی جائیدادوں کو بیچ کر خود کی زندگیاں بھی گزار لی اور اپنے بچوں کی شادیاں بھی کر دی۔ لیکن اب نئی نسلوں کو منتقل کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔
नई नस्लों को अपनी प्यास बुझाने अपना कुआं खुद खोदना है। इसलिए उन्हें पिदरम सुल्तान बूद की नफ्सियात से पीछा छुड़ाना होगा। हमारे दादा नवाब थे या हमारे नाना तहसीलदार थे, इन बातों से अब कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अपने अतराफ नजरें दौड़ाएं तो आप देख सकते हैं कि इस्तिस्नाई मिसालों को छोड़कर आज हमारे माशरे में जो लोग ऊंचे मुकामात पर फाइज हैं, उनकी अक्सरियत ने निहायत मुश्किलों से और निहायत छोटे मोटे काम करते हुए ही अपने सफ़र को तय किया है। नई नस्लों को अपने और अपने पैदा होने वाले बच्चों के मुस्तकबिल की भलाई मकसूद है तो उन्हें भी इसी रवैये को अपनाना होगा। लाजमी नहीं कि आप ज़रूर ब ज़रूर छोटे मोटे काम ही करें या वही करते रहें, लेकिन अगर तरक्की के सफ़र में ये स्टेशन आ ही जाते हैं तो फिर उनसे कन्नी मत काटिए, उन्हें रास्ते के पेचो खम समझिए, संगे मील जानिए। क्योंकि ऊंची और आरामदा मंजिलें हमेशा ज़बान हाल से यही कहती हैं कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई गुल सिता नहीं है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि हाथ गाड़ी पर सब्जी या खिलौने बेचने को मुतवस्सित तबके के नौजवान शान के खिलाफ समझते हैं, लेकिन बेरोज़गारी में महीनों वालिदैन या रिश्तेदारों की जान पर बैठे रहने में उन्हें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। मगरबी ममालिक में वालिदैन भी अगर अपने बालिग बच्चों की मदद करना चाहें तो वो बुरा मान जाते हैं कि क्या आप हमें नाअहल व अपाहिज समझते हैं जो मदद की ऑफ़र कर रहे हैं। वहाँ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स के बच्चे भी जुज़ वक्ती काम करने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। बरखिलाफ इसके हमने शान, इज़्ज़त और विखार के गलत और झूठे तसव्वुरात को अपने ऊपर तारी कर लिया है। इसीलिए हमारे माशरे को भी अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। खाते पीते घरानों के बेकार घूमने वाले बच्चों के मुकाबले में मामूली समझे जाने वाले काम करके 50 रुपये रोज़ कमाने वाले नौजवान को ज़्यादा अहम और काबिल एहतराम समझा जाना चाहिए। इस हकीकत को समझने और समझाने की ज़रूरत है कि शदीद मुकाबला आराई की मौजूदा दुनिया में शान, विखार और हैसियत के झूठे तसव्वुरात में मुब्तला लोग न सिर्फ ये कि तरक्की नहीं कर पाते बल्कि अक्सर नीचे ही खिसकते जाते हैं। याद रखिए, कोई काम छोटा, मामूली या कमतर नहीं है। काम काम है। सही शान, अज़मत, विखार काम करने में है, फिर चाहे वो कोई काम हो। रसूल अरबी से बढ़कर साहिब अज़मत, विखार और शान कौन हो सकता है। जब वो बकरियां चरा सकते थे, अपने काम खुद अपने हाथों करना पसंद फरमाते थे, तो हम और आप किस शुमार व ख़तार में हैं। सच्ची इज़्ज़त और विखार किरदार से है, कारोबार से नहीं। यही हमारे मज़हब की तालीम है जिसे हमने भुला दिया और ज़वाल आमादा हो गए। बकौल डॉक्टर सईद अहमद सिद्दीकी, हज़रत उमर फ़ारूक ने एक मरतबा ज़ैद बिन मुस्लिम को बाग में काम करते देखकर फरमाया, तुम अच्छा काम कर रहे हो, लोगों से बेनियाज रहो, इस तरह तुम्हारा दीन भी महफूज रहेगा और लोगों के सामने तुम्हारा विखार भी बाकी रहेगा। एक और मौके पर फरमाया कि मैं कोई आदमी देखता हूँ जो सेहतमंद होने की वजह से मुझे बहुत पसंद आता है, लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि ये कोई कामकाज भी करता है, तो जब लोग कहते हैं कि नहीं, तो वो मेरी नज़रों से गिर जाता है। यानी मैं फिर उसे नज़र उठाकर देखने के लायक भी नहीं समझता। तुम में से कोई भी रिस्क की तलाश छोड़ कर ना बैठा रहे। रिस्क हलाल के हुसूल के लिए किसी भी काम को गैर अहम ना समझने के इस्लामी उसूल की वजाहत इस अमर से भी हो जाती है कि खुद अल्लाह के कई रसूल और सहाबाए रसूल हर किस्म के जायज़ काम करते रहे। खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ज़माम इख्तिदार संभालने के बाद भी कपड़ों की गठड़ी अपनी पीठ पर लाद कर मदीने के नवाह में कपड़ा बेचा। सरकार दो आलम के साथियों ने कोई भी हलाल पेशा अपनाने में आर न समझा, बल्कि अपने अमल से उम्मत पर यह साबित कर दिया कि इज़्ज़त व अज़मत माशी जद्दोजहद में मुज़मिर है। आज तो इस बात को समझने की और भी ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना वबा के बाअस कारोबार और मुलाजिमतें बुरी तरह मुतासर हुई हैं। आगे माशी मंदी का ख़तरा मंडला रहा है।
اس صورتحال میں اگر آپ اپنی قابلیت، اپنی ڈگری، اپنے اسٹیٹس کے مطابق ہی کاروبار یا ملازمت ڈھونڈتے رہیں تو شاید ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے۔ لہٰذا حالات کا تقاضا سمجھیے، نوابی مزاج سے پیچھا چھڑائیے۔ موجودہ حالات میں زندہ رہنا ہے، سروائیو کرنا ہے تو وقتی طور پر صحیح کوئی بھی کام کرنے ذہنی طور پر تیار رہیے۔ مثلاً اگر آپ بہترین انجینئر ہیں لیکن کسی کمپنی میں ملازمت نہ مل رہی ہو تو وقتی طور پر کسی گیریج میں کام کرنے سے بھی مت ہچکچائیے۔ ابھی تک آپ کا جو بھی طرز عمل اور پلاننگ تھی سو تھی، مگر اب نئے حالات کے پیش نظر نئی منصوبہ بندی کیجیے، کیونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور جنگیں وہی جیتتے ہیں جن کے سپہ سالار بھی وقت پڑنے پر کیچڑ میں اتر کر کام کرنے سے نہیں شرماتے۔ یاد رکھیے، جو وقت کے تقاضے نہیں سمجھتا، جو وقت کے ساتھ نہیں چلتا، جو ضرورت پڑنے پر چھوٹے کام نہیں کر سکتا، وہ کبھی بڑے کام بھی نہیں کر سکتا۔ ہر دانشمند اس دائمی حقیقت کو جانتا ہے۔ اسی لیے مہاتما گاندھی اپنے ساتھ ستیہ گرہ کی تحریک میں شامل ہونے کے خواہش مندوں سے سب سے پہلے لیٹرین صاف کرنے کا کام لیتے تھے۔ اسی لیے خانقاہی نظام میں صوفی حضرات کسی کو اپنا شاگرد بنانے سے پہلے کافی عرصے تک اس سے نہایت معمولی کام کرواتے رہتے، تاکہ پہلے وہ مقصد کے حصول کے لیے اپنی جھوٹی انا کا تیاگ کرنا سیکھ جائے۔ لہٰذا آپ بھی ندا فاضلی کا مشورہ مانیے کہ کوشش بھی کر، امید بھی رکھ، راستہ بھی چن، پھر اس کے بعد تھوڑا مقدر تلاش کر۔